السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں آپ کا پسندیدہ پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بہت کچھ لانا چاہتا تھا، بہت خبریں، اتنی خبریں، بے تحاشا خبریں، لیکن میں نے سوچا کہ بھئی چند چنیدہ خبریں رکھ لی جائیں، باقی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں دیکھا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں جو بڑی زبردست خبریں ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک پروگرام کو ضرور سنیے گا، اور جن بھائیوں نے ابھی تک یہ ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل، تو پلیز آپ سبسکرائب کر لیجئے گا، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ دیکھیں، اگر آپ شیئر نہیں کریں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ چلیں، لیٹس اسٹارٹ ود عمران خان۔ عمران خان جو ہے آج کل بڑا ایزی سانس لے رہے ہیں، انہیں فی الحال کوئی ایسی دقت پیش نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو گھیر لیا جائے اور ان کو جو ہے ٹف ٹائم دیا جائے۔ زرداری کی طرف سے کوئی ایسا کوئی خاص نہیں آ رہا، نہ بلاول کی طرف سے، نہ مریم کی طرف سے، لیکن یہ کہ کچھ ڈڈو اور ڈڈوائیں جو ہیں وہ میدان میں پھدک رہی ہیں، تو ان کو پھدکنے دیجیے۔ اچھا جی، اب چلیں ہم آ جاتے ہیں۔ آج کل ایک افواہ جو ہے وہ بڑی سرگرم ہے، اسپیشلی یہاں کراچی میں، لیکن آفیشیلی اس کی کوئی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تو انکنفرمڈ رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ مراد علی شاہ جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، وہ جو ہے نس گئے ہیں یہاں سے اپنی پوری فیملی کو لے کے، اور ریزائن دے گئے ہیں۔ وہ اپنا استعفیٰ پیش کر گئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امریکہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خاموشی چھائی ہوئی ہے یہاں پر، کوئی بھی کچھ بتا نہیں رہا، نہ ان کے کوئی مشیر کوئی بتا رہا، اور ایک رومر چل رہی ہے کہ یہاں کے آغا سراج درانی کو ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے یا ناصر شاہ کو بنا دیا جائے۔ بات یہ کہ جہاں گھڑا ہوتا ہے وہاں پانی ضرور مرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو بات ہے، کچھ نہ کچھ تو پردہ ہے، کچھ نہ کچھ تو چھپایا جا رہا ہے عوام سے۔ بہرحال کنفرم ہو جائے گا، کھل کر آ جائے گا، لیکن چونکہ میں اس وقت کراچی میں موجود ہوں تو میں آپ کو بہت ہی آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ اس وقت کراچی میں یہ افواہیں دھڑا دھڑ اڑ رہی ہیں، اور یہاں پر ہر کسی کی زبان پر یہی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہے چونا لگا کر نکل گئے۔ بہرحال چونا جو بھی لگائے گا وہ پکڑا جائے گا ایک نہ ایک دن، اور یہاں اس عدالت میں نہیں تو اگلی عدالت میں ضرور جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ تو یہ تو رہا جناب چونا لگانے کی بات۔ دوسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے وہ کافی پریشانی میں مبتلا ہیں آج کل۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ بات یہ ہے کہ ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے آج کل، تو پتہ نہیں ان کا مہنگا یا پریشانی کی کیا وجوہات ہیں۔ بہرحال نیب نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور نیب کے پیچھے جو ہے اس وقت ہاتھ دھو کر پیپلز پارٹی پڑ گئی ہے۔ سلیم مانڈی والا جو ہے وہ بڑے کھلم کھلا بیانات دے رہے ہیں، جو کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو یہ گردن ہے یہ کہیں نہ کہیں پھنس گئی ہے، اور جب گردن کہیں نہ کہیں پھنس جائے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ کیا ہونے لگا ہے۔ ایک خبر اور آئی ہے کہ بھئی ایم کے جو عباس وہ تھے رضوی صاحب، وہ امریکہ سے آئے اور ان کی ملاقات پرائم منسٹر عمران خان سے ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس پر بھی کافی یہاں پر لے دے ہو رہی ہے کراچی میں، تو لوگ کافی نالاں اور ناراض ہیں، چونکہ کچھ بھتہ پرچی جو ہے اب دوبارہ سے جو ہے کراچی میں لوگوں کے پاس آنے لگی ہے، تو لوگ کافی ناراض ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ پھر دوبارہ سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔
کہ بھتہ پرچیاں آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ بات رہی، اب چلیں تھوڑا سا انٹرنیشنلی چلتے ہیں، کچھ ہمارے ملک سے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ ایک بولانی ادھر ایک سندھ کے بارڈر کے پاس ایک جگہ ہے، میں آئی واز گوئنگ ٹو حیدرآباد 2 years ago، تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک جنگل میں جو ہے وہ ایک باڑ لگی ہوئی ہے، اور میں نے اس باڑ کو فالو کرنا شروع کیا۔ تقریباً میری گاڑی 1-2 گھنٹے تک چلتی رہی، لیکن وہ باڑ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو میں اللہ یہ کیا چیز ہے، کیا ہے، کس کو اتنی جگہ دی گئی ہے؟ مجھے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعد میں مجھے پتہ لگا کہ وہ ویری ریسنٹلی جو ہے ایئر فورس نے جو ہے وہاں پر بولانی وہ بنایا ہے، اور وہ بہت ہی قریب ہے گجرات یا جوناگڑھ کے، بہت ہی قریب ہے وہاں بارڈر کے۔ بس ہمارے جہاز ٹیک آف کریں گے اور سیدھا ہندوستانی گجرات میں بمباری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے مشترکہ مشقیں ہوئی ہیں چین کی اور پاکستان کی، جس میں انہوں نے یہ جہاز وغیرہ جیم کرنے کا آزمائش کی۔ انہوں نے F-16 کو انہوں نے وہاں نہیں رکھا، چونکہ کوئی وجوہات ہوں گی جس کو میں یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ F-17 J-10 J-11 اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر جہازوں کو جو ہے وہاں پر آزمائش کی گئی ہے، وہ بڑی سکسیسفل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ کہ چین نے جو ہے لداخ سائٹ پر جو ان کی کمان ہے وہاں کے لیے ایک بہت ہی ٹف جرنیل کو جو ہے اپائنٹ کر دیا ہے، اور وہاں پر ان کی نگرانی میں جو ہے ان کی فوج جو ہے وہاں لڑے گی یا جو بھی ہے۔ تو یہ تو ایک خبر آئی۔ اس کے علاوہ اسرائیل جو ہے مختلف ذرائع سے جو ہے پاکستان پر دباؤ ڈلوا رہا ہے کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان اسرائیل کو قبول کر لے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ اور بہت سے ہمارے نام نہاد لفافہ یا وطن فروش صحافی یا پولیٹیشینز جو ہے اس میں ملوث ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اسرائیل کو جو ہے قبول کر لی جائے۔ دیکھیں ہماری اسرائیل سے کوئی لڑائی نہیں ہے، پہلے ہم یہ آپ کو واضح کر دیں، ہماری جو ہے اصولوں کی لڑائی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ جب تک یہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل جو ہے وہ برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے، اور آپ ایک ناجائز بچے کو، حرام کے بچے کو حلال کا بچہ کر کے انٹروڈیوس کروائیں تو یہ بات بڑی غلط ہے۔ دیکھیں اگر پاکستانی حکمرانوں نے اگر ایکسیپٹ بھی کر لیا، میں بڑے اس سے کہہ رہا ہوں 99.99% کانفیڈنس کے ساتھ کہ عمران خان کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا۔ چلیں فرض کر لیجئے 0.0001% اگر وہ قبول کر بھی لیتا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہوگا۔ جو پاکستان کی عوام ہے وہ اس کے بڑے مخالف ہے، اور وہ دن اس کی حکومت کا آخری دن ہوگا اور لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور مار دھاڑ شروع ہو جائے گی۔ کچھ غدار قسم کے صحافی ہیں جنہوں نے رابطے شروع کر دیے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اسرائیل کو قبول کر لیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں احمد قریشی، وہ اکثر و بیشتر جو ہے بڑے عجیب و غریب قسم کے آرٹیکل لکھتے ہیں اور بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی میری ایک بات سنیں، یہ آخری زمانہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ دجال کا دور ہوگا اور ان کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہوگی، جس کو چاہیں گے وہ زندہ کر دیں گے، پیسے دے دیں گے، رزق دے دیں گے، روٹی دے دیں گے۔ تو آپ دیکھیں اسرائیل اس وقت کیا کر رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ آئے تو ہم آپ کو یہ ٹیکنالوجی دے دیں گے، اگر آپ ہمارے مخالف گئے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ پھر امریکہ ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ کے رسول نے ہمیں بہت پہلے بتا دی تھی، تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔
دیکھیں موت تو برحق ہے، اور ہم نے تو اگر شہید ہو گئے تو ہم سیدھے جنت میں گئے، اور اگر ہم غازی ہو گئے تو پھر بھی ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں طالبان آج کیوں کامیاب ہوئے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ پوری دنیا کی فوجیں ایک طرف تھیں اور طالبان ایک طرف تھے، اور آخر کار وہی ہوا کہ طالبان کی جیت ہوئی۔ طالبان سے مراد اب دیکھیں کہ کل پرسوں آپ دیکھیں کہ یہاں پر پاکستان میں طالبان آئے، انہوں نے ملاقات کی عمران خان سے، یہ بڑی زبردست بات ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، ورنہ ہمیشہ چھپ چھپا کر ملایا جایا کرتا تھا۔ اب قطر میں ان کا آفس کھل گیا ہے، یہاں پر ہو گیا ہے۔ اس وقت جو ہے ہندوستان کو جو ہے صحیح کی پسوڑی پڑی ہے، ہندوستان نے بھی ریڈ الرٹ کر دیا ہے، پاکستان نے بھی ریڈ الرٹ کر دیا ہے، اور وہ جان بوجھ کر جو ہے کوئی ایک نقلی حملہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان پر، ایک نقلی بہانہ بنا کر کہ جی انہوں نے گھس بیٹی بھیج دی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اصل میں دیکھیں ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک رپورٹ آئی تھی کہ دنیا میں 750 کے قریب مور دین 750 ویب سائٹس اور دیگر نیوز لیٹ جو ہے وہ کام کر رہے تھے صرف اس لیے کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے، جس میں ANI میں آئی کانٹ بلیو دیٹ کہ ANI کو میں بڑا زبردست ان کا ادارہ سمجھتا تھا ہندوستان کا، لیکن بڑا میں ڈس اپوائنٹ ہوا کہ جب اس کو بھی دیکھا کہ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ دیکھیں جب سے 47 سے پاکستان بنا ہے، انہوں نے کبھی بھی دل سے پاکستان کو قبول نہیں کیا، اور نہ ہی یہ کریں گے۔ یہ سازشیں کرتے رہے، انہوں نے 71 کے اندر مسلمان بھائیوں کو مسلمان بھائیوں سے لڑوا دیا، تو بہرحال یہ حملہ کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے ہر قیمت کے اوپر۔ ایک اور انٹرنیشنل خبر یہ کہ بھئی ترکی کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگا دی ہیں، اور اب مختلف ذرائع سے پابندیاں لگا رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ بہرحال میں یہاں پر طیب اردوغان کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ان تمام پریشرز کو سہ رہا ہے، نہ صرف سہ رہا ہے بلکہ ان کا مقابلہ بھی کر رہا ہے۔ تو بات یہ کہ ایک مثال ہمارے ساتھ ہمارے برابر والے ملک کی ہے، ایران کی، کہ آپ ایران کو دیکھ لیجئے کہ ایران پہ سن 78-79 سے جو ہے انہوں نے پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں جب سے انقلاب آیا ہے وہاں پر۔ تو دیکھ لیجئے ایران جو ہے وہ اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور وہ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے سے ایران کا وجود رہے دنیا میں۔ تو ایران تو ایک بہانہ، اصل نشانہ تو پاکستان ہے۔ تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم کرے گا، رحم کرے گا۔ اگر یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آئندہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیوز آئیں گی وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ مجھے اجازت دیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں غداروں پہ نگاہ رکھیے گا جتنے بھی یہ صحافی وغیرہ ہیں، چونکہ میں ان کو غدار اس لیے کہتا ہوں کہ میں ایک ایسے نشریاتی ادارے سے وابستہ تھا جہاں پر ان سب غداروں کا جھمگھٹا تھا، اور اس جھمگھٹے میں ایک جاسوس کہہ لیجیے اس کا میں کام کر رہا تھا، اور میں ان کو دیکھتا تھا کہ یہ جو لبرلز ہیں ہمارے یہاں کے، آج کل ایک ٹیلی ڈاؤن ٹی وی پہ بھی ایک آتا ہے، BBC میں کام کرتا تھا، ان سب کو میں دیکھتا تھا کہ کس طریقے سے یہ کلبوں میں جاتے تھے، کس طریقے سے یہ اور دیگر چیزیں کرتے تھے، اور ہر اس شخص سے یہ ملنا پسند کرتے تھے جو اسلام اور بالخصوص پاکستان کا دشمن ہو، اور اس کی آؤ بھگت کرنا۔ پھر ہمارے ایک دوست تھے، بڑے عزیز دوست تھے، مجھے بڑا دکھ ہوا پچھلے دنوں ان کو دیکھ کر کہ وہ حسین حقانی سے ملے جا کے امریکہ میں،
تو اب تو مجھے ان کو دوست کہنا بھی جو ہے وہ بڑا شرم آتی ہے ان کو دوست کہتے ہوئے۔ تو بہرحال ان غدار صحافیوں سے بچیے گا، ان کو دیکھیے گا، ان پر نگاہ رکھیے گا۔ میں نے ایک صحافی تھے، وہ ٹھگنچو سے ہیں، بونے سے ہیں، ایک دم چننے مننے سے، ٹھنگنے سے، تو وہ ناٹے ہیں۔ تو اس ناٹے نے ایک دن بات چھوڑی کہ جی یہ جو خیرپور ہے یہ بھی سندھ تھا اور یہ فلانا تھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ خیرپور جو ہے وہ ایک الگ اسٹیٹ تھی جب پاکستان بنا، اس کا ایک الگ نواب تھا، ایک الگ راجہ تھا جس نے الحاق کیا تھا پاکستان کے ساتھ، اور سندھ الگ تھا، لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر انہوں نے ایک شوشہ اور چھوڑا کہ جی وہ جو قائد اعظم کی تقریر تھی وہ ضیاء الحق نے بند کروائی تھی۔ تو میں نے کہا مجھے اس کا ایویڈنس چاہیے جس پر ضیاء الحق نے دستخط کیے ہوں یا کوئی آرڈیننس پاس کیا ہو۔ تو کہنے لگے جی آپ خواہ خواہی کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، صحافت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ ثبوت پیش نہیں کریں گے تو آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا۔ پہلے زمانہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک جرنلسٹ گیا، اسے مجمع دیکھا، اور مثال کے طور پہ میں جلسہ کر رہا ہوں، میں نے کہا یار میں تجھے 2 لاکھ گھر پہنچا دوں گا، ذرا بڑا چڑھا کے لکھ دے۔ تو اس نے جلسے کو، جو 2000 کا جلسہ تھا، اس نے 2 کروڑ کا کر دیا۔ تو بہرحال آج کل تو ایویڈنس کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اب بڑے غدار ہمارے درمیان موجود ہیں، ٹیلی ویژنز میڈیا میں بڑے زبردست غدار ہیں، سوائے چند اینکرز اور جرنلسٹ کے جنہیں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور اسپیشلی میں یہاں پر جو پہلے ایکسپریس پہ ہوتے تھے آج کل جی این پہ ہیں، عمران خان۔ عمران، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، آپ کی حب الوطنی کو، آپ کی مہاجریت کو، آپ کے پیار کو، جس طریقے سے آپ ہندوستان کی لیتے ہیں، کیا خبر۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔